کہا گیا رکبہ کا لفظ استعمال کیا گیا. جی رکبہ، یہ جو رکبہ ہوتا ہے یہ پیر میں ہے، اور یہ جو کوہنی ہوتی ہے یہ ہاتھ میں. اب اونٹ جس پر بیٹھتا ہے وہ سامنے کا حصہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں سامنے گھٹنا ہے، اور اس کے پچھلے جو دو پیر ہیں اس میں کوہنی ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز سامنے کی جانب فولڈ ہوتی ہے وہ ہاتھ ہے، اور جو چیز پیچھے کی جانب فولڈ ہوتی ہے وہ پیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کے اگلے دو پیر ہیں، پچھلے دو ہاتھ ہیں. اهدنا الصراط المستقیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. شیخ احتشام بھائی کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ جب ہم نماز میں رکوع سے سجدے میں جاتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنا ہے بعد میں گھٹنے رکھنا ہے، لیکن ہم حرم کے اماموں کو دیکھتے ہیں تقریباً ائمہ وہاں کے پہلے گھٹنے رکھتے ہیں اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں، تو ان دونوں میں صحیح کیا ہے اس بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دیکھیں، رکوع سے سجدے میں جانے کی جو کیفیت ہے اس میں لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہے، اور خاص کر جیسے کہ آپ نے کہا حرم مکہ کے امام ہوں، یا بلکہ اگر میں موٹے لفظوں میں کہوں عرب میں ایک بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے، جس میں آپ تعجب کریں گے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، اور بھی دیگر علماء، یہ سب اگر ہم دیکھیں ان کی ویڈیوز وغیرہ میں تو یہ نماز میں رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنا رکھتے ہیں پھر ہاتھ رکھتے ہیں. اس کی وجہ حدیث ہیں، تو آئیں ہم اپنے ناظرین کو اس کی صراحت کرتے ہیں. ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. تم میں کا جو آدمی سجدہ کرے تو ایسا نہ بیٹھے جیسا اونٹ بیٹھتا ہے، اور فرمایا چاہیے کہ وہ پہلے ہاتھ رکھے اپنے گھٹنے رکھنے سے پہلے. یہ حدیث صحیح ہے، میں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعد میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور بڑے بڑے علماء نے، امام حاکم، امام ذہبی، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا. اور اس کی تائید میں ہمیں صحیح بخاری کی ایک معلق روایت ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو بار بار نماز میں دیکھا تو وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنت کے سب سے زیادہ شہدائی تھے. سنت پر عمل کرنا، اس کو باریکی کے ساتھ کرنے میں حضرت ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام جو ہے مشہور و معروف ہے. اب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک روایت ہے جو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا پہلے رکھتے تھے، ہاتھ بعد میں رکھتے تھے. یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا جی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل جو اگرچہ کہ معلق ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرفوع نہیں ہے، لیکن نافع نے جب بات نقل کی ہے تو ابن عمر کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ ان کا عمل عین سنت کے مطابق تھا. اور اس کے علاوہ دوسری صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے جی. یہ تو ہم تائید میں لے رہے ہیں بات نا، ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس موجود ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ روایت کمزور ہے، لیکن
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو صحیح حدیث ہے وہ اس کا پہلا جملہ بعد کے جملے سے ٹکراتا ہے. کیسے؟ اس میں کیا کہا گیا؟ تم ایسے مت بیٹھو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اور بعد میں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے ہاتھ رکھو اور پھر گھٹنا رکھو. یہ معنی ملتا نہیں. جی ہاں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے سامنے کی چیز رکھتا ہے پھر پیچھے کی چیز رکھتا ہے. تو اب ہمیں اس کو الٹا اگر کرنا چاہیں تو پہلے ہمیں پیچھے کی چیز رکھنی چاہیے پھر سامنے کی چیز رکھنی. یہاں پر مسئلہ اگلے اور پچھلے کا نہیں ہے. جی ہاں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ ایسا مت بیٹھو جیسا اونٹ بیٹھتا ہے. اب اونٹ جو بیٹھتا ہے پہلے سامنے کی جو چیزیں رکھتا ہے وہ اونٹ کے اصل میں پیر ہے. ہاں. اب جانور جو چوپایا جس کو ہم کہتے ہیں، 4 پیر کا جو جانور ہے، اس کے اگلے کیا ہیں پچھلے کیا ہیں، اس کو کیسے پہچانیں گے؟ لغت کو دیکھیں گے. لغت میں یہاں پر کیا کہا گیا؟ رکبہ کا لفظ استعمال کیا گیا. جی. رکبہ، یہ جو رکبہ ہوتا ہے یہ پیر میں ہے، اور یہ جو کوہنی ہوتی ہے یہ ہاتھ میں. اب اونٹ جس پر بیٹھتا ہے وہ سامنے کا حصہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں سامنے گھٹنا ہے، اور اس کے پچھلے جو 2 پیر ہیں اس میں کوہنی ہے. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز سامنے کی جانب فولڈ ہوتی ہے وہ ہاتھ ہے، اور جو چیز پیچھے کی جانب فولڈ ہوتی ہے وہ پیر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ کے اگلے 2 پیر ہیں، پچھلے 2 ہاتھ ہیں، جس میں کوہنی ہے. کوہنی ہاتھ میں ہوتی ہے اور گھٹنا پیر میں ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو اس اینگل سے دیکھو کہ اونٹ پہلے گھٹنے رکھتا ہے جو کہ سامنے ہے، پھر ہاتھ رکھتا ہے جو کہ پیچھے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا مت بیٹھو جیسا اونٹ بیٹھتا ہے. تو پھر وہ بعد کے جملے جو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو حیران کر رہے ہیں، اگر وہ اس پر آتے، حالانکہ اتنے بڑے عالم ہیں اور امت کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے شریعت کے کو سمجھنے کے لیے ابن قیم کے اس میں بڑے خدمات ہیں، لیکن انسان ہے. جی ہاں. ہم ابن قیم رحمت اللہ علیہ کو یہاں پر ایک چیز کی وجہ سے کوئی ان کے ساتھ ایسا نہیں کہیں گے، بہت بڑے عالم ہیں. اور بڑے بڑے علماء جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ابن قیم اور ان کے استاد ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بعد میں شاذ و نادر شاید نہیں آیا. اور اس میں بیٹھنے میں بھی آسانی ہے، پہلے اگر ہاتھ رکھیں گے وہ ایک بات کی چیز ہے، پہلے ہم حدیث سے بات کریں گے. جی ہاں. وہ آسانی کی چیز بعد میں آئے. جی ہاں. تو اب یہاں پر بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ اونٹ جو پہلے رکھ رہا ہے وہ پیر رکھ رہا ہے اور بعد میں ہاتھ رکھ رہا ہے. اب اس کا الٹا کرو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے ہاتھ رکھنا ہے پھر پیر رکھنا ہے. اور حدیث میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ تم پہلے ہاتھ رکھو اور پیر رکھو. علامہ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم ہیں. آپ یقین کریں کہ موجودہ صدی میں اگر ایک سب سے بڑا فقیہ اگر ہم کہیں تو شاید کم مبالغہ نہیں ہوگا، بہت بڑے. علامہ ابن العثیمین رحمت اللہ علیہ ابن قیم کی بات کی تائید میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فلا یبرک علی ما یبرک البعیر، ان اعضاء پر مت بیٹھو جن اعضاء پر اونٹ بیٹھتا ہے. ایسا نہیں کہا، ایسا مت بیٹھو جیسا اونٹ بیٹھتا ہے. اب اونٹ پہلے سامنے کے رکھتا ہے پھر پیچھے کے رکھتا ہے، لہذا ابن قیم کی بات صحیح ہے. اسی لیے ان کے پاس شیخ بن باز، شیخ ابن العثیمین، شیخ صالح الفوزان اور دیگر علماء، عرب علماء میں نے بہت تلاش کیا، صرف ایک شخص مجھے ملے ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، جنہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں نے اونٹ کو بار بار اٹھایا بٹھایا اور بہت کچھ میں بات دیکھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں پھر پیر رکھے جائیں. تو کل ملا کر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے. صحیح حدیث ہمارے لیے زیادہ حجت ہے. پھر صحابی کا عمل ہے جو کہ صحیح روایت سے ثابت ہے.
تیسری چیز اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی اس مثال سے یہ بات زیادہ تائید کرتی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں پھر پیر رکھے جائیں، پھر آخر میں ہم آپ کی وہ بات کو بھی لیں گے جی ہاں کہ ایک بزرگ آدمی کو، ایک بڑے آدمی کو، ایک خاتون کو، ایک موٹا آدمی جو جس کے لیے ہر عمر میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بچپن میں یہ اس کو اٹھنا بیٹھنا آسان ہے، جی ہاں ورنہ وہ جو بیٹھا جاتا ہے وہ ایک عمر کے بعد شاید مشکل ہو جائے۔ جی ہاں جی ہاں بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ شیخ نے اہل علم کے اقوال نقل کیے، احادیث یہاں پر بیان کی، ماشاءاللہ تسلی بخش آپ نے جواب دیا ہے۔ فجزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔